جان بوجھ کر میں نے ایسا لباس پہنا جو شاید میں کبھی زندگی میں پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے امتحان لینا تھا کہ میرا نوکر مجھ سے کتنا وفادار ہے۔ اور پھر ایک شام میرے نوکر نے ساری حدیں پار کر دیں، اور جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرا نام نتاشا ہے، اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو مجھے دیکھتا پاگل ہو جاتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی آدمی ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پلکیں جھپکنا بھول جاتا۔ لیکن قسمت کے معاملے میں بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی، اور نہ ہی میرے حسن میں کوئی کمی تھی۔ میں 15 سال کی عمر کی تھی، اور کوئی بھی مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھے تو نظریں جھکانا بھول جاتا ہے۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے آدمی کی نظر مجھ پر جمی ہوتی۔ میں اسی حسن اور خوبصورت کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی۔ میرے ماں باپ ویسے بھی جلدی سے جلدی میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل میرا تعلق ایک بہت اچھی فیملی سے تھا، جہاں رشتے زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور میرے ماں باپ میری شادی کے بعد ایسے ہی ایک آزاد زندگی چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ نے اپنے ایک ہی کاروباری دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور 20 سال کی عمر میں ہی میری شادی کر دی، اور میں اپنے پتی کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ میرا پتی بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر سی جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کی خوب تعریف کرتا اور نظر لگاتا، اور میں سن کر خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ بھگوان نے میرے حصے میں ساری خوشیاں لکھ دیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر پر میں تنہائی کا شکار رہی تھی، مگر اب مجھے راہل کی محبت نے مکمل کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائش بھی زندگی کا حصہ ہے۔ میری اور راہل کی شادی کو 4 سال ہونے والے تھے، لیکن بھگوان نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میری ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے، اور میری ساس کے ویوہار میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا، اور 4 سالوں میں ان کی محبت پہلے کی جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ میں کب انہیں کوئی خوشخبری سناؤں گی اور وہ خوشی میں جھوم اٹھیں، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب ہماری گود میں کوئی خوشی نہ آئی تو میری ساس نے راہل کی دوسری شادی کرنے کو کہا، اور راہل مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے پہلے تو انہوں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن روز روز کی بڑھتی ہوئی ضد کے دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، لیکن میری یہ سوچ کچھ ہی دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ ایک دن راہل آفس سے گھر لوٹ رہے تھے۔ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ وہیں پر ہی مر گئے۔ 22 سال کی بھری جوانی میں ہی میں ودوا ہو گئی۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے زندگی گزارتی؟ یہی سوچ کر میں نے کچھ دن گزارے، اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، بالکل سچ ہی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ مہینوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ ان کے لیے میں صرف بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ اپنے خاندان کے عجیب عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لانے لگیں۔ ابھی تو میں راہل کی موت کے غم سے بھی باہر نہیں آئی تھی، دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ میرے ساتھ سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں راہل کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی، تنہا زندگی گزارنا چاہوں گی۔ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے، جو میرے منہ پر تو بہت اچھے تھے لیکن میرے پیٹ پیچھے مجھے صرف اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں اپنی ماں کے گھر سے واپس اپنے بنگلے میں آ گئی۔ راہل کا کاروبار پاپا نے سنبھالا ہوا تھا۔ خرچے کی ایک رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے لگی تھی۔ میں شروع سے ہی نازوں سے پلی بڑھی تھی، اس لیے کام کاج کی تو مجھے عادت نہیں تھی۔ ہمیشہ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے رہتے،
لیکن اتنے دن بنگلہ بند رہنے کی وجہ سے سارے ہی نوکر کام چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ میری ایک پرانی نوکرانی میرے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے چھٹی کی ریکویسٹ کی تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر میں بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیبی جی، میں گاؤں جاؤں گی تو وہاں سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گی، وہ آپ کے سارے کام کاج کر دے گا اور آپ کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلوا، پھر گاؤں چلی جائے تاکہ اسے بھی کام بتا سکے۔ وہ فوراً مان گئی اور اس نے اپنے بھائی کو گاؤں سے بلوا لیا۔ اس کا بھائی ایک 18 سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا، جسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کوئی 13-14 سال کا بچہ ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ میری نوکرانی نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر سارے کام کاج کر رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی بہن نے اس کو سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ مہینوں کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو ہوئی ہی تھی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی اور شاید دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری نوکرانی چلی گئی اور اس کا بھائی سرونٹ والے روم میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے میں زیادہ نوکر کی جھنجھٹ بھی پالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نوکرانی کے بھائی کا نام راج تھا۔ اگلی صبح راج ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر موجود ہوا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ہی ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلوا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرا ناشتہ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، میرے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 18 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کے حالات نے اسے عمر سے زیادہ ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک بھرپور اور بہت ہی بڑا آدمی نظر آتا تھا۔ جانے کیوں کہ اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور ویسے بھی میری خوبصورتی پر تو بہت سے آدمی مرتے تھے، کہیں راج کی نیت نہ بدل جائے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں خود ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں راج کو دن بھر کے ڈھیر سارے کام بتا دیے اور وہ فوراً ہی کام پر لگ گیا، لیکن میرے دل اور دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی بھروسے مند نوکرانی کا انتظام کر لوں گی اور پھر راج کو نکال دوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتے تھے، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوکرانی کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی، جو شادی ہو کر باہر شہر گئی تھی اور اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی، تو اسے میرے ودوا ہونے کی خبر ملی تھی۔ میں اسے گلے لگ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی بہت دکھی ہو گئی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسے مند نوکرانی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ راج کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، یہ لڑکا ہے تو صحیح اور کام کی بھی اچھا کر رہا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت نئی نوکرانی ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے سوالوں کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی، نتاشا، تم بھی کیا بے وقوف والی باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار نوکرانی ہے اور راج بھی بہت شریف ہے، اور پھر خود ہی پریشان بھی ہو رہی ہو۔ میری مانو تو نئی نوکرانی کی جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی نوکرانی کچھ کام کی نہیں ہے، وہ صرف بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، بھگوان نہ کرے کہ تمہیں وہ نوکرانی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنے دوست کی بات
سن کر تو میں بھی پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، راج پر تو میں پھر بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن بالکل نئی نوکرانی پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے وہ کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو راج کا ٹیسٹ لے لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کی بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے ٹھیک ہی لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ہی راج کا ٹیسٹ لیتی ہوں، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس بنگلے کو چھوڑنے پر میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہو جاتا؟ اس لیے میں نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے دور ہو گئے۔ وہ دونوں ہی جلدی سے جلدی میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری زندگی میں کسی اور مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، اور راج کا امتحان لینے کا بھی سوچ لیا تھا۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملوں میں اس کا ٹیسٹ لینا چاہتی تھی، اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن میں چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ اس بیگ کے ساتھ کیا کرے گا۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری سامان لینا تھا لے کر میں گھر پہنچی تو وہ بیگ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ راج بھی مجھے گھر میں سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا کہ راج کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں پیسے ہیں۔ اس لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے راج سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے روم میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسوں کے اس کے روم کی طرف جانے والے راستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پیسے راج کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی، اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ کس طرح پاس ہوگا، یا پھر میں سوچتی رہی اور ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند نہیں آئی، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہ گزاری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن راج کی آواز سن کر میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ ایسے میرے روم کے راستے پر پڑے تھے اور یہ اس کے نہیں ہیں۔ راج کی یہ وفاداری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ پیسے تقریباً 2 لاکھ کے برابر تھے۔ میں نے راج سے کہا کہ یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اسے اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ راج ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میڈم، میں حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا کہ راج کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میرے کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن میں بھی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور راج اس بات کو پار کر سکتا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار بن جاتا۔ اور یہی سوچ کر میں نے لال رنگ کی ساڑی پہنی اور میک اپ کر لیا، جبکہ ودوا ہونے کے بعد سے میں نے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظر اپنے ہی حسن پر ٹھہر نہیں پا رہی تھی، تو راج کیسے میری اس خوبصورتی کو برداشت کر سکتا تھا؟ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈرائنگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ کر اور راج سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔
راج شام کی چائے لے کر آیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے ہی بٹھا لیا اور اسے اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظر جھکا لیتا۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ راج میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی اچھے ڈھنگ سے دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عزت دار اور شرم حیا والا ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں راج کے کردار سے بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت ہی اچھا شخص تھا، لیکن میں کچھ دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، اس لیے ہر دن نئے کپڑے پہنا کرتی تھی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے روم کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دے کر باہر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج مجھے ایک نظر بھر کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے راج سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے کافی بنا کر دے دے، پر میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن کے دروازے میں لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں راج پر جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ پوری طرح کافی بنانے میں مگن تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز میں مجھے پوری طرح چونک کر رکھا دیا۔ وہ کسی طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا رہا تھا۔ وہ بات میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنی بھی آدمی آئے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھے تو نظر جھکانا بھول جاتے تھے۔ ایک شام کو میں نے بلیک کلر کا خوبصورت سا گاؤن پہنا اور بالوں کو کھول کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ راج مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا۔ میری سفید رنگت کالے لباس میں پوری طرح کھل رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور میں نے جان بوجھ کر راج کو کمرے میں بلا لیا اور وہ سر جھکائے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر دبا دے۔ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج راج کا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ وہ بہت ہی اچھا شخص ہے اور اب مجھے اسے آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اچانک ہی راج نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا اور اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور وہ نظریں جھکا کر کہہ رہا تھا، میڈم میں آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور اپنے آپ پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی یہ حرکت اور یہ کپڑے مجھے میرے ایمان سے بھٹکا رہے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر مخالف کی طرح قدم رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا رکھا ہے، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کہیں کسی دن میں اپنے آپ پر قابو نہ کر پایا اور ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے بھی نظریں نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی سے گہری سمندر میں جا رہی تھی۔ وہ تو عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیش کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت بھی گوا بیٹھتی اور اسے بھی بد کردار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری خود کی ہی تھی۔ وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود ہی ناکام ہو گئی۔ اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ راج کہنے لگا، میڈم آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو نوکر رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک آدمی سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میرا اعتبار رشتوں پر سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں جہاں رہتی تھی وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھے۔
میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے ہی کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہی تھا۔ راج کہنے لگا کہ آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس نوکر رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے نوکر کا انتظام جلدی کر لیجیے گا۔ میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے اپنی نادانی سے ایک وفادار نوکر کو کھو دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں بعد راج نے گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس نوکرانی بنا کر رکھ دیا اور خود مجھ سے الوداع ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا۔ آج بھی میں جب بھی راج کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی، پر ایک بات میں اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے بنا آزمائے اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے ہی دن سے جانتی تھی کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسے آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا۔ میرے آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، اپنے قیمتی رشتوں کو جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑے۔